بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو نبی کریم نے 4 جگہوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا۔ اس نے وہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو 12 جگہوں پر موجود پایا۔ یہودی سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ نہ تو اسے دیکھ اور نہ وہ تجھے دیکھے۔ یہودی کہنے لگا کہ تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ تو ساتھیوں نے اجازت دے دی اور وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل بمنزل چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے حسن کو دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات سے روئے اور کہا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم ہوں۔ یہودی بولا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اور اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ بولا ہو جائے گا۔ آخر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی سے کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سمجھا کہ ضرور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں گے۔ السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ کہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو تمام صحابہ کرام میں کوہرام مچ گیا اور وہ سب آہو بکا کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھنے والے، تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں یہودی عالموں میں سے ہوں اور 80 سال سے تورات کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے بہت سے مقامات پر اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے اور میں اسی ذکر سے متاثر ہو کر آیا ہوں۔ اس نے مزید سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اجنبی، شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا، ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، میں موجود ہی نہ ہوتا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ کیا تم میں سے کوئی ان کی اولاد میں سے ہے جو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کروائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ تو یہودی بولا، میں نے یہ سب آپ کا بارے میں تورات میں دیکھا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ، آنکھوں کا رنگ خوب سیاہ تھا، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں۔ ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاعیں نکلتی تھیں، جیسے کہ
سینے سے لے کر ناف تک کے بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھا، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے چوڑی اور موٹی ہڈیاں تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو کچھ بتایا بالکل صحیح بتایا۔ تورات میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ پھر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کپڑا موجود ہو تو اسے میں سونگنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سلمان جاؤ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک ذرا بھیج دیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا۔ وہ روتے ہوئے بولے، میرے بابا کا جبہ مبارک کون پہنے گا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ سنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبہ مبارک نکال کر لائے، جو 7 جگہوں پر کھجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سونگا، پھر دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی سونگا، پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہا، واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا کہ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد یکتا و یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف میں تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کچھ انہوں نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میرے روح کو ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر اس نے جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب انہیں ان کے بیٹوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کی خبر دی تو وہ اسی وقت اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی خبر سن کر غمزدہ ہو گئے اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی کہ اے میرے اللہ، میری آنکھوں کی بینائی ابھی ختم کر دے تاکہ میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کو دیکھ ہی نہ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو محترم ناظرین، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسلامی واقعات اور سبق آمیز کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔